ویلکم ٹو سمپلی امریکہ، یعنی امریکہ آسان الفاظ میں۔ کچھ دن پہلے پاکستان میں رہنے والی میری ایک دوست نے رمضان کی تیاریوں کا ذکر کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ امریکہ میں ہمارا ماہ رمضان پاکستان سے کتنا مختلف ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں ورجینیا کے بروک فیلڈ پلازا آئی ہوں، جو جنوبی ایشیائی ریسٹورنٹس اور دکانوں کی وجہ سے واشنگٹن اور اس کے آس پاس رہنے والی پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی کمیونٹی میں خاص طور سے مقبول ہے۔ چلیے یہاں کے کچھ دکانداروں اور گاہکوں سے اس موضوع پر ان کی رائے جانتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے اور وہاں پہ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ جو بازاروں میں اور شاپس پہ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ پچھلے سال جو رمضان ہمارا گزرا ہے وہ کووڈ کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے ہیں ہم لوگ۔ اس دفعہ الحمدللہ ابھی 50% کیپیسٹی جو ہے وہ ریسٹورنٹوں کی جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے۔ اب رونقیں جو ہیں وہ بحال ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ادھر میں بابا ماں ہے، بھائی بہن ہے، سب کے مل کے رمضان میں آمد کھانا دانا، گھومنا پھرنا، شاپنگ کرنا، سب کچھ الگ۔ بے شک آپ دنیا میں کہیں پہ بھی کتنی بھی اچھی سہولتیں ہوں آپ کے پاس، لیکن آپ کبھی وہ پاکستان کا کلچر اور وہ پاکستانی جو وہاں کا رہنا سہنا ہے، کھانا پینا ہے، افطاری ہے، سحری ہے، کبھی نہیں بھول سکتے آپ۔ پاکستان کا رمضان جو ہے وہاں کی تو ایک اپنی بات ہے، لیکن یہاں بھی اب اتنا ٹائم گزر گیا ہے، یہاں بھی ہمارا رمضان جو ہے بہت اچھا گزرتا ہے۔ کچھ فرق تو پڑا ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اب کچھ لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ امریکہ میں مساجد صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ سماجی مراکز بھی ہیں، جہاں مذہبی عبادات کے علاوہ مختلف تربیتی کورسز اور دیگر سرگرمیوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال ماہ رمضان کووڈ-19 شٹ ڈاؤن کے دوران آیا تھا اور امریکہ بھر کی مساجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب جبکہ امریکہ میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین مہم تیزی سے جاری ہے تو اس سال رمضان میں حالات نسبتاً مختلف ہیں۔ دس ایئر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں تراویح بھی کر رہے ہیں اور افطار بھی ہوگی اور فوڈ ڈسٹریبیوشن بھی جس طرح لاسٹ ایئر ہم نے سٹارٹ کی تھی وہ بھی کنٹینیو ہے۔ ڈور کے اوپر ہم ان کا ٹیمپریچر چیک کریں گے، ان سے کویشچن کریں گے کہ آپ کو کوئی بخار تو نہیں ہے۔ 100 لوگوں کی مسلح ایریا میں گنجائش ہوگی 6 فیٹ کے بعد، تھوڑی سی پیچھے عورتوں کے لیے جگہ ہوگی جہاں عورتیں اپنی نماز اور تراویح پڑھ سکیں گی۔ 8 رکعت اسٹریم بھی ہوگی تراویح۔ مغرب سے پہلے ہم سب کو ڈیٹس دیں گے، وہ اپنا روزہ کھولیں گے اپنی گاڑی میں یا باہر جہاں پہ بھی، اس کے بعد وہ اندر آئیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ جب مغرب کی نماز کے باہر نکلیں گے then we'll give them box of food۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ امریکہ میں مساجد کمیونٹی سینٹرز کا کام بھی کرتی ہیں۔ رمضان میں ان مراکز کی سرگرمیاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک روزے داروں کو افطار اور ضرورت مند گھرانوں کو مفت گروسری فراہم کرنا بھی ہے۔ یہ سب کام کمیونٹی ہی کے مخیر افراد کے عطیات سے سر انجام پاتا ہے۔ احسان بیگ کے مطابق ایڈمز سینٹر نے پچھلے مہینے سے افطار سپانسر جمع کرنے شروع کیے اور صرف چند ہی روز میں انہیں پورے ماہ رمضان کے لیے اتنے عطیات اور سپانسرز مل گئے جس سے وہ ہر روز 200 لوگوں کو کھانا اور ہر ہفتے 400 افراد کو گروسری مہیا کریں گے۔ رہی بات کہ VOA اردو ٹیم کی رمضان میں سرگرمیاں کیا ہوں گی، ہم معمول کے مطابق یہاں امریکہ سے آپ کے لیے کہانیاں لے کر آئیں گے، اور اب جبکہ ہم میں سے اکثر ٹیم ممبرز کو کورونا ویکسین بھی لگ چکی ہے تو کچھ کولیگز ہمارے لیے اپنے گھروں پر افطاری کی دعوت پہلے ہی دے چکے ہیں۔ افطار ہوں گے لیکن سماجی فاصلے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ آپ بتائیے اس رمضان میں آپ نے کیا کیا تیاریاں کر رکھی ہیں؟